बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में एक वीडियो आपकी खिदमत में पेश की है, जिसमें उनके हालात ज़िंदगी और उनकी इल्मी खिदमत पर गुफ्तगू की थी। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में आपकी खिदमत में हज़रत शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल-फौज़ुल कबीर फ़ी असूल तफ़सीर से कुरान मजीद के मज़ामीन पर गुफ्तगू करने का इरादा है। नाज़रीन इकराम, अल-फौज़ुल कबीर फ़ी असूल तफ़सीर हज़रत शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की वो मारकातुल आरा किताब है जिसने फ़हम कुरान मजीद में इनकलाबी तब्दीलियाँ पैदा कर दी। इस किताब का मौजू असूल तफ़सीर है। इस किताब में हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तफ़सीर कुरान के उसूलों पर नए अंदाज से बहस की है। कुतुब तफ़सीर में मतालिब कुरान के अलावा बहुत कुछ मवाद जमा होने की वजह से असल मज़ामीन कुरान तक रसाई में जो रुकावटें दर आई थीं, हज़रत शाह साहब ने उनका इदराक हासिल किया और उनको आसान तरीके से हल फरमाया। किताब में ज़ेर बहस आने वाले मौज़ूआत मसलन मज़ामीन कुरान, नासिख व मनसूख, शान नज़ूल, मुहकम व मुतशाबे, उसलूब कुरान वगैरह से इसकी अहमियत व अफादियत खुलकर सामने आ जाती है। नाज़रीन कराम, किताब लिखने के सबब पर रोशनी डालते हुए हज़रत शाह साहब खुद रकम तराज हैं। आप लिखते हैं, मैंने चाहा कि बाज़ नुकात मुफीदा को एक मुख्तसर रिसाला में जमा कर दूं और ज़ब्त तहरीर में ले आऊं, और अल्लाह के अल्ताफ़ बेपायां से उम्मीद है कि महज इन कवायद को समझ लेने से वो तुलबा के लिए किताबुल्लाह के मायने के फ़हम के लिए एक वसी रास्ता खोल देगा। हज़रत शाह साहब की ये उम्मीद पूरी हुई। इस किताब को इल्मी हलकों में बेहद पजीराई मिली। उसने फ़हम कुरान मजीद के रास्तों को खवास के साथ साथ आम लोगों पर भी खोल दिया। शाह साहब की इस तसनीफ़ की अहमियत इस बात से भी वाज़ेह होती है कि ये किताब पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटियों के M.A. इस्लामियात के पर्चा अल कुरान अल हकीम में शामिल है। शाह साहब के बाद जो तफासिर लिखी गई हैं, इनमें से अक्सर में शाह साहब के मुरतब किए हुए उसूलों की पैरवी की गई है। चूँकि इल्म हर दम वुसअत पजीर है, इसलिए शाह साहब के तरतीब दिए हुए उसूल और कायम किए गए नज़रियात भी हरफ आखिर का दर्जा नहीं रखते। ताहम ये बात बिला खौफ तरदीद कही जा सकती है कि अब तक तफसीर में शाह साहब के बयान किए गए असूलों ही की कार फरमाई है। इनमें इर्तका का अमल जारी है, मगर नज़रिया नज़्म कुरान के अलावा कोई काबिल ज़िक्र पेशरफ्त इस मैदान में अभी तक नज़र नहीं आती। शाह साहब की असल किताब फ़ारसी ज़बान में है। उर्दू ज़बान में इसके कई तराजिम बाज़ार में दस्तयाब हैं। इन तराजिम में बहुत बेहतरी की गुंजाइश है और किताब की तहकीकी और तनकीदी मुताले की ज़रूरत है। लिहाजा मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब प्रोफेसर अली असगर सलीमी साहब ने इस किताब पर काम किया और दर्ज झैल उसूलों के मुताबिक इस किताब का तहकीकी और तनकीदी मुताला करके एक किताब हमारे सामने पेश की। इसकी खूबियाँ ये हैं कि इसकी ज़बान को आसान कर दिया, यानी किताब के जो उर्दू तराजिम हैं उनकी खामी ये है कि इनकी ज़बान बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी इसको समझने में दुश्वारी महसूस करते थे। तो उस्ताद मोहतरम ने इस मुश्किल को हल करने की गर्ज से इसकी ज़बान आम फहम और आसान बनाने की कोशिश की है। प्रोफेसर अली असगर सलीमी साहब ने आयात का इंदराज भी फरमा दिया है। किताब में आयात कुरानी दर्ज की गई हैं, मगर आयात कुरानी का इंदराज तहकीक के जदीद उसूलों के मुताबिक नहीं था। बाज़ जगह आयात का एक हिस्सा दर्ज कर दिया, कहीं सिर्फ मफहूम लिखने पर इक्तफा किया गया, कहीं आयात दर्ज है तो सूरत का नाम दर्ज नहीं है। ये तरीका मुब्तदी और मुहक्किक दोनों के लिए मौजू नहीं है। इसलिए किताब में जहाँ जहाँ आयात कुरानी दर्ज थीं उनको पूरा और हवाले के साथ दर्ज कर दिया। तफासीर से मिसालें दी। किताब में हज़रत शाह साहब ने ख़ास तौर पर शान नज़ूल के बारे में असूली बहसों पर इक्तफा किया है, जिसे मुब्तदी के लिए समझना मुश्किल है। इन मकामात की मिसालों से वजाहत कर दी गई है, जिससे बात अच्छी तरह समझ में आ सकती है। इसका फ़ायदा ये होगा कि असूली बात मिसाल के ज़रिए जल्दी समझ में आ जाए और कारी बात की तह तक पहुँच सकेगा और ज़ेर बहस मसले के बारे में उसे अपनी राय कायम करने में सहूलत होगी। नाज़रीन कराम, बाब अव्वल में मज़ामीन कुरान पर बहस की गई है। इस बाब में कुरान मजीद में जिक्र होने वाले मज़ामीन को बयान किया गया है। ये बात वाज़ेह रहे कि कुरान मजीद दुनिया में लिखी जाने वाली आम किताबों की मानंद एक किताब नहीं है। यानी जिस तरह आम किताबों में पहले फ़हरिस्त अब्वाब होती है, हर बाब का एक उन्वान होता है और उस उन्वान के ज़िमनी उन्वानात होते हैं और उनके तहत मज़ीद वजाहत और तशरीहात दर्ज की जाती हैं। इस तरह किताब की फ़हरिस्त मज़ामीन देख कर से
اس کے اندر پائے جانے والے مواد کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، مگر قرآن مجید کی نہ تو کوئی فہرست مضامین ہے اور نہ اس کی ابواب بندی ہے، بلکہ قرآن مجید کی تقسیم صورتوں کی بنا پر عمل میں لائی گئی ہے، جس کے نام ان کے مضامین کا عنوان ہے، اور نہ ان صورتوں کی مقدار و طوالت باہم متناسب ہے۔ اس لیے عام قاری کو مضامین قرآن سے متعارف کرانے کی ضرورت ہر دور میں محسوس کی گئی ہے۔ اہل علم نے قرآن مجید کے مضامین کو اپنے اپنے ذوق کے مطابق عنوانات دیے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان مضامین کو 5 عنوانات میں تقسیم کیا، جو کہ یہ ہیں۔ مضامین قرآن کا جب ہم اجمالی جائزہ لیتے ہیں تو اس میں پہلا جو مضمون ہے وہ ہے احکام۔ احکام سے مراد واجب، مندوب، مباح اور مکروہ اور حرام امور کے متعلق قرآنی تعلیمات ہیں، خواہ ان کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے، وہ گھریلو نظم و نسق سے تعلق رکھتی ہوں یا معاشرتی، معاشی اور سیاسی امور سے، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ ان امور کی تشریح کرنے والا فقیہ کہلاتا ہے۔ دوسرا مضمون ہے باطل نظریات کا رد اور نظریہ حق کا اثبات۔ اسے ہم مخاصمہ بھی کہتے ہیں، اسے ہم مذاکرہ بھی کہتے ہیں اور اسے ہم مناظرہ بھی کہتے ہیں۔ اس سے مراد 4 گروہ ہیں: یہود، نصارہ یعنی عیسائی، مشرکین اور منافقین کے غلط نظریات و اعمال کا رد ہے۔ مزید یہ کہ اس عنوان کے تحت صحیح اسلامی نظریہ کو بھی دلائل سے واضح کیا گیا ہے۔ تیسرا مضمون ہے نصیحت بذریعہ صفات و انعامات الہی، جسے تذکیر بآلاء اللہ کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد وہ مضامین ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، نعمتوں اور قدرتوں کو بیان کیا گیا ہے، یعنی زمین اور آسمان کی تخلیق، اس زمین پر انسان کا مرتبہ و مقام، اس کی روحانی اور علمی ضروریات کی بذریعہ وحی تعلیم و تکمیل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفات جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقیقی تصور سے آشنا کرتی ہیں۔ ان مضامین سے مقصود بندے کو اللہ سے قریب کرنا اور اس میں شکر کا جذبہ پیدا کر کے اسے حب الہی سے سرشار کرنا ہے۔ مضامین قرآن میں چوتھے نمبر پہ نصیحت بذریعہ تاریخ اقوام عالم، یعنی تذکیر بایام اللہ۔ قرآن مجید کا ایک حصہ عہد نبوی سے قبل کی عرب اور ہمسایہ اقوام کی تاریخ پر مشتمل ہے۔ ان اقوام کی تاریخ بیان کرنے کا قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ اس نے گزشتہ ادوار میں ایسی اقوام کا تذکرہ کیا ہے جو اپنے عہد کی طاقتور، مضبوط اور معاشی طور پر خوشحال اقوام تھیں، مگر ان کے حکمران طبقات نے تعلیمات خداوندی کو ترک کر کے اپنے عوام پر اپنی حکمرانی مسلط کر دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم میں انہیں آگاہ و باخبر کرنے والا ایک پیغمبر بھیجا تاکہ وہ قوانین خداوندی کی طرف لوٹ آئیں، مگر انہوں نے تعلیمات الہی کے علم برداروں کی مخالفت کی اور اپنی روش پر اڑے رہے۔ نتیجتاً وہ اللہ کی پکڑ میں آ کر دنیا کے لیے نمونہ عبرت بن گئے۔ ان اقوام کے انجام کو بیان کر کے قرآن مجید نے یہ بتانا چاہا ہے کہ اللہ کے رسول کی مخالفت کا انجام تباہی اور ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی روش ترک کر کے ان کی اتباع کا راستہ اختیار کیا جائے تاکہ یقینی ہلاکت سے بچاؤ اور حقیقی فلاح کا حصول ممکن ہو جائے۔ پانچواں اور آخری مضمون میں حضرت شاہ صاحب نے نصیحت بذریعہ موت و بعد الموت ذکر کیا، یعنی تذکیر بموت۔ قرآن مجید کا ایک موضوع موت اور موت کے بعد پیش آنے والے واقعات کا بیان ہے، یعنی حشر و نشر، حساب، میزان، جنت اور جہنم کا تفصیلی بیان اس عنوان سے متعلق ہے۔ ان تمام امور کی تفصیل سے آگاہی رکھنے والا اور ان کے متعلق احادیث اور واقعات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے والا واعظ یا مذکر کہلاتا ہے۔ قرآن کا انداز بیان کیا ہے؟ قرآن مجید میں ان مضامین کو بیان کرنے کے لیے قدیم عربوں کا انداز اختیار کیا گیا ہے۔ مضامین کو بیان کرنے کا جدید انداز قرآن میں کہیں نہیں ملے گا۔ مثلاً آیات احکام بیان کرنے میں متن نگاروں کی طرح اختصار پیش نظر رکھا گیا ہے۔ فقہی قوانین کے اصولوں سے بحث اور ان کا تجزیہ کر کے غیر ضروری طوالت اختیار نہیں کی گئی ہے۔ باطل نظریات کو رد کرنے کے لیے اصولی بحث کی گئی ہے جو اختصار کے ساتھ جامعیت کی شان رکھتی ہے۔ اس ضمن میں خطابیات کے مفید اسلوب سے کام لیا گیا ہے، جیسا کہ دور آخر کے ادیبوں کا اسلوب ہے۔
मंतकियों की तरह दलीलों के तज्जिए और दर्जा बदर्जा आगे बढ़कर मकसद तक पहुंचने का तरीका इख्तियार नहीं किया गया है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीज़ों की तालीम को अपने बंदों के लिए अहम और ज़रूरी समझा उन्हें बयान फरमा दिया। इस सिलसिले में किसी ख़ास तरतीब को मद्देनज़र नहीं रखा। तफसीर और असबाब नज़ूल। आम मुफस्सिरीन का तरीक़ ये है कि जब भी वो किसी आयत की तफसीर बयान करते हैं, ख्वाह इसका ताल्लुक अहकाम से हो या मुबाहिस से, इसके साथ कोई ना कोई वाक़या ज़रूर लगा देते हैं और इस किस्से को इस आयत का सबब नज़ूल करार देते हैं। हालांकि ये अमर तयशुदा है कि कुरान मजीद के नज़ूल का सबब ख़ास वाक़यात नहीं हैं, बल्कि नज़ूल कुरान का मकसद बातिल अकायद के रद्द और फासिद आमाल की इस्लाह के ज़रिए शख्सियतों की तामीर और माशरे की इस्लाह का इर्तका है। मसलन आयात मुबाहिसा इसलिए नाजिल हुई कि लोगों के अंदर बातिल अकायद पाए जाते थे और कुरान मजीद के पेश नज़र इन अकायद की इस्लाह थी। आयात अहकाम के नज़ूल का सबब लोगों के फासिद आमाल और उनके दरमियान मजालिम के रिवाज का जड़ पकड़ जाना था। कुरान मजीद ने ऐसे कवानीन की इस्लाह की जो अवाम, माशरे या इज्तमायत के लिए ज़रर रसां थे। आयात नसीहत के नुज़ूल का सबब यह है कि लोग अल्लाह तबारक व तआला की कुदरतों की तरफ से गाफिल, अल्लाह के इनामात से गाफिल और आमाल पर गिरफ्त और पकड़ के वाक़यात से बेनियाज, मौत और मौत के बाद के सवालात से बेपरवाह हो गए थे। चुनाचे मुफस्सिरीन आयात के नुज़ूल के असबाब के तौर पर जो छोटे छोटे वाक़यात बयान करते हैं, इनकी चंदा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़हम कुरान से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता बाज़ ऐसी आयात जिनमें किसी ख़ास वाक़े की तरफ इशारा मौजूद हो, खा वो वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में पेश आया हो या आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इनकी तफसीर के सिलसिले में इनके मुतअल्लिक़ा वाक़यात बयान करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इन आयात से सुनने वाले में तफसील जानने की जो ख्वाहिश पैदा होती है, इन वाक़यात को बयान किए बगैर दूर नहीं हो सकती। लिहाजा इस अमर की ज़रूरत है कि इन आयात की इस अंदाज में तशरीह की जाए कि ज़रूरी हक़ाइक़ सामने आ जाएं और जुज़वी और ज़िमनी तफसीलात बयान करने की ज़रूरत ना रहे। शान नुज़ूल असूल तफसीर का एक अहम मौजू है। इस पर इसी उन्वान के तहत अलग से बहस की जाएगी। अब इन उन्वानात पर तरतीब वार तफसीली बहस की जाएगी। सबसे पहले आयात अहकाम को ज़ेर बहस लाया जाता है। मज़ामीन कुरान का जब हम तफसीली जायज़ा लेते हैं तो उसमें सबसे पहले जिस मज़मून की बारी आती है वो है इल्मुल अहकाम। अहकाम हुक्म की जमा है। हुक्म की दो किस्में हैं, एक अमर और दूसरी नही। अमर से मुराद ऐसा हुक्म जिसमें किसी काम के करने को लाजिम किया गया, और नही से मुराद ऐसा हुक्म जिसमें किसी काम के करने से मना किया गया हो। गोया कुरान मजीद का एक हिस्सा ऐसे मज़ामीन पर मुश्तमिल है जिसमें करने और ना करने के अहकाम हैं। अहकाम की बहस में ये बात पेश नज़र रहनी चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत इस कौम में हुई जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन को इख्तियार करने की दावेदार थी। चुनाचे कुरान मजीद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत और इसके अहकाम को बाकी रखा। अलबत्ता इन अहकाम में जो अफरात व तफरीद पैदा हो गई थी, कुरान मजीद ने इसकी इस्लाह कर दी। दूसरी बात यह है कि मकसूद इलाही ये था कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया अहले अरब को बुराइयों से पाक करे और फिर अहले अरब के ज़रिए दूसरे तमाम ममालिक की इस्लाह करे। लिहाजा ये ज़रूरी था कि शरीयत इस्लामिया के अहकाम की बुनियाद अरबों ही के रसूम व आदात पर रखी जाए। अगर दीन इब्राहीमी के अहकाम और अहले अरब के रसूम व आदात को पेश नज़र रखा जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम का बगौर मुताला किया जाए, जिसकी हैसियत अहले अरब के रसूम व आदात की इस्लाह और दीन इब्राहीम के अहकाम की तजदीद की है, तो हर हुक्म एक वाज़े सबब और हर अमर नही में एक नुमायां हिकमत मिलेगी। इस नुक्ते की वजाहत बहुत तफसील तलब है, जिसका यहाँ मौका नहीं। वक्त गुजरने के साथ साथ दीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के असल अहकाम, इबादात मसलन तहारत, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज वगैरह में जो बिगाड़ पैदा हुआ, उसकी एक वजह यह थी कि लोग इन अहकाम पर अमल के सिलसिला में बड़ी लापरवाही बरतते थे। दूसरी वजह यह थी कि सही इल्म व मार्फत के फुकदान की वजह से
इन अहकाम के मुतालिक अरबों में बड़े इख्तलाफात पैदा हो गए थे और इनमें बहुत सी जाहिलाना तहरीफात भी शामिल हो गई थी। कुरान मजीद ने इस तरह की तमाम बेरहा रवियों को ख़त्म करके अहकाम में हमवारी और एतदाल पैदा कर दिया और इस तरह घरेलू ज़िंदगी में भी नुकसानदेह रस्में, सरकशी और नाफरमानी की आदत शामिल हो गई थी और शहरी नज़्म व नस्क के अहकाम और कवानीन में भी बड़ी खराबियाँ पैदा हो गई थीं। कुरान मजीद ने इन कवानीन को नए सिरे से मुंज़बित किया, अहकाम व हुदूद की असर नो तयीन की। इस सिलसिले में मुख्तलिफ किस्म के गुनाह कबीरा और बहुत से गुनाह सगीरा का भी जिक्र किया गया है। कुरान मजीद में नमाज के मसाइल का इजमाली तज़किरा किया गया है। नमाज के लिए कुरान मजीद में इकामत सलात की इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इजमाली हुक्म की रोशनी में मसाजिद की तामीर, नमाज बाजमात और औकात नमाज वगैरह के अहकाम मुरतब किए। इस तरह ज़कात के मसाइल का जिक्र भी मुख्तसर तौर पर किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तफसीलात बयान फरमाई हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ उमूर के लिए अलग अलग अहकाम आए हैं। जैसे रोज़ा और हज के मुतालिक सूरा अल बकरा और सूरा अल हज में आयात हैं। जिहाद के हवाले से सूरा अल बकरा, सूरा अल अनफाल और सूरत अल हज में आयात हैं। हुदूद के हवाले से सूरा अल मायदा और सूरा नूर, निकाह के हवाले से सूरा बकरा और सूरा अन-निसा, तलाक के हवाले से सूरा बकरा और सूरा तलाक, मिरास के हवाले से सूरा अन-निसा, इन्फाक के हवाले से सूरा बकरा, सूरा आल इमरान, सूरा अन-निसा और अल हदीद, हुर्मत रिबा के हवाले से सूरा अल बकरा और सूरा आल इमरान। ये इस तरह के मसाइल और अहकाम हैं जिनकी पाबंदी हर एक पर लाजिम है और इनका ताल्लुक तमाम उम्मत से है। इनसे आगे बढ़ा जाए तो कुरान मजीद में इन सवालात के जवाबात भी दिए गए हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए गए या किए जाने का इम्कान था। मजीद ये कि कुरान मजीद के मज़ामीन में इसी उन्वान के तहत ऐसे वाक़यात भी आते हैं जिनमें मोमिनीन के ईसार, कुर्बानी और जान व माल को राह खुदा में वक्फ करने जैसी आदात हसना और मुनाफिकीन की मफाद परस्ती और बुखल वगैरह जैसी आदात बद का बयान है। इस मज़मून में वो आयात भी शामिल हैं जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन की तारीफ की है और उन्हें अच्छे अजर से नवाजने की खुशखबरी दी है, जबकि फासिकीन की मजम्मत की है और उन्हें बुरे अंजाम से डराया है। शाह साहब के नज़दीक इन सब मज़ामीन का ताल्लुक अहकाम से है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन मवाक़े का जिक्र करते हुए अपनी नेमतों और मुसलमानों पर अपने एहसान का जिक्र भी किया है। इस तरह के हालात भी पेश आए हैं कि जब मुसलमानों को सख्त तंबीह की गई है या तारीज़न और इशारतन कुछ कहा गया है या कहीं अमर या नहीं की ज़रूरत लाहक हुई, वहाँ इस सिलसिले में आयात नाजिल हुई हैं। मुफस्सिर का फ़र्ज़ है कि इस तरह के मौक़ों पर मुतलका आयात को भी इजमाली तौर पर बयान करे। दूसरे मज़मून की जब हम बात करते हैं वो है बातिल नज़रियात का रद्द और नज़रिए हक़ का असबात, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ की, जिसे मुखासमा भी कहा जा सकता है, मुबाहिसा भी कहा जा सकता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में मुशरिकीन, यहूद, ईसाई और मुनाफिकीन, इन चार ग्रोहों से बहस की गई है। इस बहस की दो किस्में हैं। एक, इनके बातिल अकायद को बयान करके इनकी खामियां वाज़े की गई हैं और इनके मुताल्लिक नापसंदीदगी का इजहार किया गया है। दो, कुरान मजीद और साहिब कुरान के बारे में इनके शुबहात को मंतकी और खिताबी दलीलों से रद्द किया गया है। कुरान मजीद में इन उन्वानात के तहत बयान होने वाले मज़ामीन पूरे कुरान में बिखरे पड़े हैं। इन सब का अहाता करते हुए हर ग्रोह के बारे में मज़ामीन कुरान को एक तरतीब के साथ बयान किया जाएगा। नाज़रीन कराम, अब मैं हर ग्रोह की तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले हम जिस ग्रोह का जिक्र कर रहे हैं वो हैं मुशरिकीन। मुशरिकीन से मुराद अहद नबी के वो लोग हैं जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत का सबसे पहले मुखातिब बनाया। ये मक्का के कुरैश थे जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के औलाद में से थे। मुशरिकीन मक्का खाना काबा के मुतवल्ली थे और अपनी निस्बत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ करते थे। इसी निस्बत से ये अपने आप को हनीफ़ कहते थे, क्योंकि हनीफ़ उसी को कहते हैं जो दीन इब्राहीमी की पैरवी करे और दीन इब्राहीमी के शिआर यानी उनके तरीक़ों को इख्तियार करे।
نام کو تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا رہنما اور پیشوا ٹھہرایا ہوا تھا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقائد و تعلیمات سے ان کا تعلق نہ ہونے کے برابر تھا۔ ان کے کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کے بالکل برعکس تھے۔ دین ابراہیم کے احکام اور مشرکین خانہ کعبہ کا حج کرتے تھے، نماز میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا، نسب اور رضاعت کے ذریعے حرام ہونے والی عورتوں کی تحریم، ان کے ہاں ماں، بہن، بیٹی جو نسبی رشتے تھے ان کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا تھا، اس کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے کہ یہ میری بہن ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری خالہ ہے، یہ میری پھپھو ہے۔ تو ظاہر ہے ایسی عورتیں جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، محرمات نکاح کی یہاں پہ بات آ رہی ہے۔ اور دوسری رضاعت یعنی دودھ پلانے کے حوالے سے کہ اگر کسی خاتون نے کسی اور لڑکی کو دودھ پلا دیا تو وہ اس کی رضائی بہن ہو جاتی تھی اور اس سے کسی بھی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، تو وہ ان کی تحریم کرتے تھے۔ غسل جنابت، ختنہ کرنا اور اس طرح کے دوسرے فطری احکام بھی ان پر وہ عمل پیرا تھے۔ حرام مہینوں کی حرمت کا بہت زیادہ خیال کرتے تھے۔ ذبح و نحر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب چاہنا، یعنی خاص طور پر زمانہ حج میں، یعنی انہیں یہ معلوم تھا کہ اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے ذریعے میں قربانی بھی بڑی اہم ہے۔ وضو، نماز، طلوع سحر سے غروب آفتاب تک روزہ رکھنا، حقوق العباد سے متعلق دین ابراہیم میں یتیموں اور غریبوں کو صدقہ دینا، مصیبت میں مصیبت زدوں کے کام آنا اور قرابت داروں کی مدد کرنا شامل تھا، اور ان امور پر عمل کرنا اس دین میں باعث فخر تھا۔ مشرکین نے ان تمام تعلیمات کو اس طرح ترک کر دیا تھا کہ گویا یہ احکام کبھی دین ابراہیم میں موجود ہی نہیں ہیں۔ قتل، چوری، زنا، سود اور غصب وغیرہ بھی دین ابراہیم میں حرام تھا اور ان افعال کا ارتکاب معیوب اور قابل مذمت سمجھا جاتا تھا۔ لیکن مشرکین مکہ ان تمام محرمات کا کھلم کھلا ارتکاب کیا کرتے تھے اور خواہش نفسانی پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے دین ابراہیم سے بہت دور جا پڑے تھے، مگر ان خرابیوں میں مبتلا ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو دین ابراہیم کا سچا وارث اور حقیقی جانشین سمجھنے پر بھی مصر تھے۔ دین ابراہیم کے عقائد اور مشرکین اللہ کے موجود ہونے کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہی زمین اور آسمان کا خالق ہے، وہی بڑے بڑے حوادث کا مدبر اور منتظم ہے، انبیاء کی بعثت پر اور بندوں کو ان کے اعمال کی جزا دینے پر قادر ہے، اور حوادث کو ان کے وقوع سے پیشتر معین کرنے والا ہے، اور یہ کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب مخلوق ہیں اور ہماری تعظیم کے مستحق ہیں، یہ سارے عقائد دین ابراہیم میں موجود تھے، اور مشرکین میں بھی یہ عقائد پائے جاتے تھے جن کا ثبوت ان کے اشعار سے بھی ملتا ہے۔ لیکن مشرکین ان صحیح اور واضح عقائد کے بارے میں گمراہی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ مشرکین میں گمراہی ان عقائد کے صحیح ادراک نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے دوری بھی اس کا سبب بنی۔ ان کی گمراہیوں کو جو نظری ہیں ان کا تعلق عقائد سے ہے، یعنی شرک کرنا، تشبیہ، تحریف، قیامت کا انکار اور انکار رسالت۔ دوسرے ہیں عملی، جس کا انسان کے عمل سے تعلق ہے، یعنی ظلم، خواہش کا اظہار، غلط رسوم کی پابندی، غلط طریقہ عبادت۔ پہلے نظری گمراہیوں سے شرک کے بارے میں تعلیمات قرآنی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں شرک کی، شرک سے مراد ہے وہ صفات جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، ان کو کسی دوسرے کی طرف منسوب کرنا، مثلا اپنے ارادے اور اختیار سے عالم میں تصرف، جیسے کن فیکون سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، یا اس طرح کا علم ذاتی جو حواس، عقلی دلیل، خواب یا الہام وغیرہ کے ذریعے حاصل نہ ہو، مریضوں کو شفا بخشنا، یا کسی پر اس طرح لعنت کرنا یا اس سے اس طرح ناراض ہونا کہ اس کی وجہ سے وہ بیمار، مفلس یا بدبخت بن جائے، یا کسی پر اس طرح رحمت کرنا کہ اس سے وہ خوشحال، تندرست اور نیک انجام ہو جائے۔ یہ اور ایسی تمام صفات اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، ان کو کسی دوسرے کی طرف منسوب کرنا یا ان سے کسی دوسرے کو متصف سمجھنا شرک ہے۔ مشرکین بھی کار تخلیق میں یا بڑے بڑے معاملات کی تدبیر اور تصرف میں کسی کو بھی اللہ کا شریک نہیں مانتے تھے۔ وہ یہ عقیدہ بھی رکھتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کو اس کام سے روکنے والا کوئی نہیں۔ مشرکین کا شرک صرف ان امور سے متعلق تھا جو بعض ہستیوں کے ساتھ مخصوص تھے۔ مثلا وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح کوئی بادشاہ اپنے خاص درباری کو ملک کے کسی علاقے میں بھیجتا ہے تو اسے چھوٹے چھوٹے امور میں خود مختار بنا کر بھیجتا ہے تاکہ وہ ان امور میں بادشاہ کے صریح احکام کی عدم موجودگی کی صورت میں اپنی رائے اور فیصلہ سے کام کر سکیں۔ ظاہر ہے
کہ بادشاہ جزوی معاملات کی طرف توجہ نہیں دے سکتا، لہٰذا وہ ایسے معاملات میں اپنے عمراء اور حکام کو خود مختار قرار دیتا ہے کہ وہ جس طرح مناسب سمجھیں عمل کریں۔ چنانچہ اس طرح وہ اپنی رعایا کو ان حکام کے حوالے کر دیتا ہے اور ملازمین اور متوسلین کے بارے میں ان کی سفارشیں بھی قبول کرتا ہے۔ اسی طرح مشرکین کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بعض بندوں کو لوہیت یعنی نفع و نقصان پہنچانے کے اختیار عطا کر رکھے ہیں، چنانچہ وہ ان بندوں کی رضا کے حصول اور ناراضگی سے بچنے کو ضروری سمجھتے تھے تاکہ وہ بادشاہ حقیقی کی بارگاہ میں بھی مقبولیت کے مستحق قرار پا سکیں اور حاجات کے پورا ہونے کے لیے ان بندگان خاص کی سفارش اس کے حضور ان کے کام آ سکے۔ انہی اسباب کے پیش نظر وہ ان بندگان خاص کے حضور سجدہ کرنا، ان کے نام پر قربانی دینا اور ان کے نام کی قسمیں کھانا اور ضروری امور میں ان سے مدد طلب کرنے کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے ان خاص بندوں کے پتھر، لوہے اور دیگر مختلف دھاتوں کے بت بنا لیے تھے۔ جاہلوں اور کم عقلوں نے رفتہ رفتہ ان پتھر کی مورتیوں کو سچ مچ کا خدا سمجھ لیا اور اس طرح ان میں ایک عظیم گمراہی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ قرآن مجید نے مشرکین کے عقیدہ شرک کا جواب 4 طرح سے دیا ہے۔ ان سے ان کے عقائد کی صحت کی دلیل طلب کی ہے اور انہیں یہ بتایا کہ ان کا یہ عقیدہ ان کے آباء و اجداد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس عقیدے کے خلاف ہے جس کی تقلید اور پیروی کا وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یوں ہے، اور اس حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی قوم جھگڑنے لگے تو اس نے کہا، کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے اللہ کے بارے میں، جبکہ وہ مجھے ہدایت دے چکا ہے اور میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ ہاں یہ کہ میرا رب جو کچھ چاہے تو وہ ہو سکتا ہے، میرا رب ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ سورہ الانعام آیت نمبر 80۔ اسی طرح سورہ النحل کی آیت نمبر 120 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ یقیناً ابراہیم اپنی ذات میں ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع فرمان سب سے کٹ کر اللہ کا ہو رہنے والا، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ انہیں یہ سمجھایا کہ جن بندوں کو وہ اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں ان کے اور اللہ کے درمیان کسی قسم کی مساوات اور مناسبت نہیں ہے، چنانچہ انتہائی درجہ کی تعظیم کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، یہ بندے اس طرح کی تعظیم کے مستحق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو، کبھی تم نے اپنے ان شریکوں کو دیکھا بھی ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے بتاؤ، انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، یا ان کی کوئی شرکت آسمانوں میں ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب عطا کی ہے جو ان کے پاس بطور سند ہو؟ نہیں، حقیقت میں یہ ظالم ہیں، ایک دوسرے سے محض جھوٹا وعدہ کرتے ہیں۔ کیا یہ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں؟ یہ آیت سورہ الاعراف کی 191 نمبر ہے۔ انہیں یہ بتایا گیا کہ گزشتہ زمانے کے تمام انبیاء و مرسلین توحید کے عقیدے پر متفق ہیں۔ مثلا سورہ الاعراف کے رکوع نمبر 8 میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت سے لے کر رکوع نمبر 12 میں حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت توحید کو بیان کر کے آیت نمبر 101 میں فرمایا، ہم آپ کو ان آبادیوں کے واقعات سنا رہے ہیں جن کے پاس اللہ کے رسول دعوت توحید اور رد شرک کے دلائل پر مبنی تعلیمات لے کر آئے، مگر ہر رسول کی قوم اپنے رسول پر ایمان لانے والی نہ بنی، کیونکہ انہوں نے جھٹلانے کا فیصلہ کر لیا تھا، پس اللہ بھی ایسے جھٹلانے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ سورہ الانبیاء میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کے پاس وہی بھیجتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری ہی عبادت کرو۔ اب ہم بات کرتے ہیں تشبیہ کی۔ تشبیہ سے مراد ایسی خامیاں اور کمزوریاں جو انسانوں کے ساتھ مخصوص ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے منسوب کرنا، جیسا کہ ان کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ حالانکہ نسل انسانی کی بقا کے لیے اولاد کی ضرورت انسانوں کی احتیاج ہے، یہ ایک کمزوری ہے جس سے اللہ بلند و بالا ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ اللہ نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ گاروں کے حق میں اپنے خاص بندوں کی سفارش کو قبول کر لیتا ہے، جیسا کہ سلاطین عمراء سے متفق نہ ہونے کے باوجود
بعض معاملات میں باامر مجبوری ان کی سفارش قبول کر لیتے ہیں، حالانکہ کسی کا لحاظ سلاطین کی مجبوری تو ہو سکتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی کوئی کمزوری لاحق نہیں کہ وہ کسی کی بات ماننے پر مجبور ہو۔ اسی طرح جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم، سمع اور بصر کا ذکر سنتے تو ان صفات کو بندوں کی صفات کی مانند قرار دیتے ہوئے اللہ کے لیے اپنے ہی جیسا جسم بھی تجویز کر لیتے تھے۔ وہ اس جسم کے لیے ایک مخصوص مقام بھی ضروری سمجھتے تھے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے بھی پاک ہے اور جگہ سے بھی۔ جسم اور جگہ تک محدود ہونا تو انسان اور مخلوق کی کمزوری ہے۔ تشبیہ کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 طریقوں سے دیا ہے۔ ان سے ان کے دعویٰ کی صداقت کی دلیل طلب کی گئی ہے اور انہیں بتایا گیا ہے کہ ان کا عقیدہ ان کے آباء و اجداد کے عقیدے کے خلاف ہے۔ انہیں سمجھایا گیا ہے کہ ان کے عقیدے کی روح سے یہ امر ضروری ہو جاتا ہے کہ باپ بیٹا ایک ہی طرح کے ہوں۔ انہیں یہ بتایا ہے کہ جن چیزوں کو وہ اپنے لیے معیوب اور ناپسندیدہ سمجھتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے منسوب کرنا کس طرح درست ہو سکتا ہے۔ خود تو بیٹیوں کو اپنے لیے باعث عار سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ جواب ان لوگوں سے تعلق رکھتا ہے جو تخیلات کی دنیا میں بستے اور نہ توہمات میں مبتلا تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ عہد نزول قرآن میں ایسے ہی لوگوں کی اکثریت تھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں تحریف کی۔ تحریف کا معنی ہے بدل دینا، شے کو کچھ سے کچھ بنا دینا۔ مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مدتوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم رہی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس قوم میں دین ابراہیمی کی حقیقی تعلیمات سے انحراف پیدا ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ ان میں عمرو بن لہی ملعون پیدا ہوا۔ اس نے ان لوگوں کے لیے مختلف طرح کے بت تراشے اور ان کی پرستش کو دین میں شامل کر دیا۔ ان میں بحیرہ، صائبہ، حام، تیروں کے ذریعے قراندازی کا طریقہ بطور عبادت رائج کر دیا۔ دین ابراہیم میں یہ تبدیلی اور بتوں کی پوجا اور توہم پرستی کے طریقے عمرو بن لہی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 300 سال پیشتر جاری کیے۔ مشرکین ان تمام امور کے حق میں اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو دلیل کے طور پر پیش کرتے تھے اور انہیں اپنی قطعی دلیلوں میں سے ایک سمجھتے تھے، جیسا کہ دعوت الی القرآن کے جواب میں ان کا ایک قول اس طرح نقل کیا گیا، اور جب یہ کوئی شرمناک کام کرتے تو کہتے کہ ہم نے اسی طریقہ پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور اللہ ہی نے ہم کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان سے کہو بے شک اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تم کچھ نہیں جانتے۔ تحریف کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اس طرح دیا کہ جو لوگ تحریف کے مرتکب ہوئے اور جنہوں نے آباء و اجداد کے طریقوں کو دین کے معاملات میں حجت قرار دیا، قرآن مجید نے ان کو 2 طرح سے جواب دیا ہے۔ پہلے، جو کچھ وہ کہتے ہیں یہ ان کا اپنا گھڑا ہوا ہے، اس طرح کی کوئی بات بزرگان دین سے منقول نہیں ہے۔ دوسرا، انہیں سمجھایا گیا کہ جن رسوم اور معتقدات کو دین سمجھ کر ان کی پابندی کر رہے ہیں وہ دراصل دین نہیں ہیں، بلکہ اصل میں دین میں اضافہ یا تبدیلی پر مبنی طریقے ہیں جو ان لوگوں نے ایجاد کیے ہوئے ہیں، جو اللہ کی شریعت دینے کے مجاز نہ تھے۔ عقیدہ رسالت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کرتے تھے، مگر نبوت کا صحیح تصور ان پر واضح نہیں تھا۔ وہ نبی کو مافوق الانسان ہستی سمجھتے تھے۔ نبی کا بشری جسم اور اس کا انسانی صفات سے متصف ہونا ان کے لیے اسے اللہ کا نبی ماننے میں رکاوٹ کا باعث تھا۔ اس وجہ سے وہ ذہنی خلجان میں مبتلا تھے۔ ان پر یہ واضح نہ تھا کہ نبوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قانون اور اس کی سنت کا طریقہ کیا ہے۔ مشرکین کا خیال تھا کہ بھیجا جانے والا بھیجنے والے کی مانند یا مثل ہونا چاہیے، یعنی اللہ کے رسول کو اللہ کی طرح کا ہونا چاہیے، نعوذ باللہ، یعنی اس سے وہ تمام غیر معمولی کام سرزد ہونے چاہیے جو صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرتے اور نئے نئے اعتراضات گھڑتے۔ مشرکین کے رسالت کے متعلق شبہات کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 109 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجے مگر وہ سب کے سب انسان تھے، ہم نے بستیوں والوں میں سے ان کی طرف وحی بھیجی۔ اور اس طرح کی اور بھی بے شمار آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ اب میں بات کروں گا عقیدہ آخرت کے حوالے سے۔
عقید آخرت ہر نبی کی دعوت کا لازمی جز رہا، مگر ہر نبی کے بعد اس کے پیروکاروں نے اس عقیدے کو بگاڑنے میں بھی اس قدر مہارت کا ثبوت دیا جس قدر نبی نے اس عقیدے کو ذہن نشین کرانے میں محنت صرف کی تھی۔ مشرکین کے ہاں بھی عقید آخرت دھندلا ہو چکا تھا اور آخرت میں جواب دہی کے صحیح تصور کے بارے میں ان کے ہاں مختلف تصورات اور کئی قسم کے شکوک و شبہات پائے جاتے تھے۔ بعض لوگوں کے ہاں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہی محال تھا، جبکہ بعض مرنے کے بعد پیدا ہونے کو مانتے تو تھے، مگر وہاں بخشش کے لیے اپنے طور پر وسیلے گھڑ کر مطمئن ہو گئے تھے کہ وہ ہماری نجات کا سامان کر دیں گے۔ غرض یہ اور اس طرح کے بہت سے غلط تصورات ان کے ہاں پائے جاتے تھے جن کا قرآن نے تفصیلی جواب دیا۔ آخرت کو ناممکن سمجھنے کا جواب جو لوگ حشر و نشر اور حیات بعد الموت کو محال سمجھتے تھے انہیں مختلف انداز سے سمجھایا گیا ہے اور مختلف طریقوں سے ان کے شبہات دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سب سے پہلے انہیں زمین کی حالت کی طرف متوجہ کیا کہ زمین میں کس طرح خشک اور ویران ہونے کے بعد ایک ہی بارش سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اور بتایا کہ زمین کی حالت کی اس تبدیلی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کا دوبارہ وجود میں آنا ممکن ہے۔ جس طرح اللہ مردہ زمین کو دوبارہ سرسبز کر دیتا ہے، اسی طرح مرنے والوں کو بھی اللہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 33 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ان کے لیے مردہ زمین دلیل ہے کہ ہم اسے زندہ کرتے ہیں اور اس میں سے غلہ نکالتے ہیں، پھر اس میں سے یہ کھاتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں یہود کی۔ یہود تورات پر ایمان لانے کے دعوے دار تھے اور ان کی گمراہی یہ تھی کہ انہوں نے تورات کے احکام کو بدل ڈالا تھا۔ یہ تبدیلی الفاظ میں بھی کی گئی تھی اور معنی میں بھی۔ انہوں نے بہت سی آیات چھپا رکھی تھیں اور بعض آیات کا اپنی طرف سے اضافہ بھی کر دیا تھا۔ یہود بھی تحریف کرتے تھے۔ ایک تصور یہ ہے کہ وہ تورات میں یہود کے بارے میں لفظی اور معنوی دونوں طرح کی تعریف کیا کرتے تھے، جبکہ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ تورات کے ترجمہ وغیرہ میں لفظی تحریف کیا کرتے تھے، نہ کہ اصل تورات میں۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دوسرا نقطہ نظر درست ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ابن عباس کا بھی یہی قول ہے، اور تحریف معنوی تعویل فاسد کا نام ہے۔ تعویل فاسد سے مراد ہے زبردستی اور راہ راست سے ہٹ کر کسی آیت کے ایسے معنی متعین کرنا جو اصل معنی کے خلاف ہوں۔ یہود کے ہاں اس قسم کی تحریف کی بہت سی شکلیں بھی پائی جاتی تھیں۔ یہود کتمان آیات بھی کرتے تھے۔ کتمان آیات سے مراد ہے آیات کو چھپانا۔ تورات کی ایسی آیات جو یہود کے مقاصد کے خلاف ہوا کرتی تھیں وہ انہیں چھپا لیا کرتے تھے تاکہ ان کے عزت و وقار یا جاہ و مرتبہ میں کسی طرح کمی نہ آنے پائے، اور جو لوگ ان سے جو عقیدت رکھتے تھے وہ بھی کمزور نہ ہونے پائے، اور وہ کتمان آیات کے نتیجے میں تورات کے احکام پر عمل نہ کرنے کے الزام سے بھی محفوظ رہیں۔ یہود افطرا بھی کرتے تھے۔ افطرا یعنی اللہ پر بہتان باندھنا۔ افطرا کے معنی ہے بات گھڑنا، مراد اپنی طرف سے بات گھڑ کر اللہ کی جانب منسوب کر دینا۔ افطرا کا سبب یہ تھا کہ یہودی علماء اور پیشوایان دین میں ایک قسم کا تشدد پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے دو اسباب تھے، ایک غلو، دوسرا استحسان۔ غلو یہ ہے کہ علماء یہود اور ان کے روحانی پیشوا خاص روایات و احکام میں بڑے متشدد ہو گئے تھے۔ ان کے نزدیک شریعت کے اصل احکام کی بجائے روایات کو اولین حیثیت حاصل ہو گئی تھی، لہٰذا انہوں نے خود ساختہ روایات کو دین قرار دے کر اپنے پیروکاروں سے ان کی پیروی کا مطالبہ کر دیا۔ استحسان کا مطلب یہ ہے کہ مصلحت کی بنا پر شریعت کے واضح حکم کو پس پشت ڈال کر ایسا حکم جاری کرنا جو وقتی فائدے پر مبنی ہو اور ظاہری طور پر مصلحت کی خاطر جائز قرار دیا جائے۔ ان اسباب کی بنا پر وجود میں آنے والے افطرا نے ان کے اندر گمراہی پر مبنی شریعت رائج کر دی تھی، جن کی پابندی بھی اس طرح لازمی اور ضروری سمجھی جاتی تھی جس طرح شارع کے اصل احکام کی پابندی۔ یہودی شریعت کی پابندی میں بہت سستی کرتے تھے، یعنی وہ تورات کے احکام پر عمل کرنے میں کاہلی اور سستی کا مظاہرہ کرتے تھے، اور ان میں بخل و حرص جیسی عادات نے بھی گھر کر لیا تھا۔ یہ سب کچھ نفس امارہ کی پیروی کا نتیجہ تھا۔ نفس امارہ کمزور ایمان والے کو جلدی متاثر کرتا ہے اور وہ ہمیشہ برائیوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ اس کی گرفت سے صرف وہی محفوظ رہ سکتا ہے جسے اللہ پر مضبوط بھروسہ ہو، اس کی توفیقات بھی اس میں شامل حال ہوں۔ عیسائیوں کا تعارف کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لانے والے عیسائی کہلاتے ہیں۔ نزول قرآن کے وقت عیسائی مذہب دنیا کا سب سے بڑا الہامی مذہب تھا۔ رومی سلطنت اسی مذہب کی پیروکار تھی۔
खित्ता अरब में यमन और अरब के हमसाया में हबशा की हुकूमत ईसाई थी। कुरान मजीद ने ईसाइयों के अकायद पर भी तबसरा किया और उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के तसव्वुर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात और दीन में गुलू करके जिस किस्म का मज़हब इख्तियार कर रखा था, इस पर तनकीद करके उनके सामने भी सच्चाई और हिदायत का सही तसव्वुर पेश किया। जब हम बात करते हैं ईसाइयों के अकायद की, तो ईसाई अल्लाह तबारक व तआला को 3 ऐसी ज़ातों का मुरक्कब करार देते हैं जो बाज़ एतबारात से एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ और बाज़ एतबार से तीनों एक हैं। उन्होंने इन तीनों ज़ातों को अकानीम सलासा का नाम दे रखा था और वो समझते थे कि इन तीनों अकानीम में से एक बाप है, यह खालिक कायनात और मालिक हकीकी की हैसियत रखता है, दूसरा बेटा है जो मखलूक अव्वल है और तमाम मखलूक़ात की हकीकत में शामिल है, और तीसरा रूहुल कुदस है जिससे अकूल मुजर्रदा मुराद ली जाती हैं। ईसाइयों का अकीदा था कि अकनूम सलासा ने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की रूह का लिबास इख्तियार कर लिया था, यानी जिस तरह हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसान की सूरत में ज़ाहिर हुआ करते थे, इसी तरह ये तीनों ज़ातें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में ज़ाहिर हुई हैं। चुनाचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नऊज़ बिल्लाह खुद खुदा भी हैं, नऊज़ बिल्लाह खुदा के बेटे भी हैं और बशर भी हैं। इनकी ज़ात में उलूही और बशरी दोनों सिफ़ात मौजूद हैं। वो अपने इस अकीदे की सेहत के सबूत के लिए इंजील की बाज़ आयात का हवाला देते। इन आयात में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए बेटे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, और दूसरा ये कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बाज़ अफ़ाल को अपनी तरफ मंसूब किया है जो सिर्फ़ अल्लाह के लिए मखसूस हैं। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने ईसाइयों के इस गलत अकीदे की तरदीद की है और सही मौक़िफ़ बयान फरमाया है। चौथा ग्रोह है मुनाफिकीन। मुनाफिकीन का जब हम तारुफ़ कराते हैं तो इससे मुराद वो लोग हैं जो अपने दावा ईमान के साथ मुखलिस नहीं होते और वो इस्लाम का लिबादा ओढ़ लेते हैं, मगर इस्लाम की हकीकत उनके दिलों में नहीं उतरती। सच्चा मोमिन दिलो जान से ईमान लाता है और दीन इस्लाम के हर तकाज़े को पूरा करने के लिए हर दम तैयार रहता है, जबकि मुनाफिक अपने सामने अल्लाह की रज़ा की बजाय अपने मफाद व मकासद को रखता है और वही उसकी तरजीह होते हैं। इस एतबार से मुनाफिक की बुनियादी तौर पर 2 किस्में बनती हैं, एक एतकादी और दूसरा अमली निफाक। निफाक की पहली किस्म यानी अकीदे का निफाक है। चूँकि इसका ताल्लुक दिल से है, इसलिए इसकी पहचान मुमकिन नहीं और दिल के हालात से वाकिफ़ होना वही के बगैर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। अहद नबवी में मुनाफिकीन का ये गिरोह ज़बान से तो इस्लाम का कलमा पढ़ता मगर दिल में कुफ्र रखता था। जो कुछ ज़बान से कहता था वो इसके अकीदे के बिल्कुल ख़िलाफ़ था। इन्हीं लोगों के बारे में कुरान मजीद की सूरह अन-निसा की आयत नंबर 145 है, जिसका तर्जुमा ये है कि वो जहन्नम के सबसे निचले तबका में जगह पाएंगे। अमली निफाक की जब हम बात करते हैं तो अमली निफाक ये है कि ईमान तो दुरुस्त हो मगर अमल में कोताही और सुस्ती हो। ये निफाक बहुत आम है और इसे आसानी से पहचाना जा सकता है और हमारे ज़माने में ख़ास तौर पर इस तरह के मुनाफिक बहुत कसरत से पाए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में हकीकतन अमली निफाक की तरफ इशारा फरमाया है। 3 बातें ऐसी हैं जो किसी शख्स में होंगी वो यकीनी तौर पर मुनाफिक होगा। एक तो ये कि जब बात करे तो झूठ बोले, दूसरे जब वादा करे तो उसको पूरा ना करे, और तीसरा जब मुबाहिसा करे तो गाली गलोच पर उतर आए। ये लोग बज़ाहिर मोमिन लेकिन बातिन में मुनाफिक हैं। अब मैं जिक्र करता हूँ तीसरे मज़मून का, नसीहत बज़रिया सिफ़ात व इनामात इलाही, यानी तज़कीर बे आला इल्लाह। इस मज़मून को बयान करने के लिए शाह साहब ने तज़कीर बे आला इल्लाह की इस्तिलाह इस्तेमाल की है। आला का लफ्ज़ कुरान मजीद की सूरह अर्रहमान में बार बार इस्तेमाल हुआ है। मौलाना मौदूदी ने लिखा है कि उर्दू ज़बान में कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं है जिससे इस लफ्ज़ का मफ़हूम अदा हो सके, इसलिए दर्ज झैल 3 अल्फाज के ज़रिए एक लफ्ज़ के मफ़हूम को अदा किया है। नेमतें, दूसरा कुदरतें और तीसरा करिश्मा कुदरत। सबसे पहले वजूद बारी ताला के मज़मून को बयान करने की शहादत हासिल करते हैं। वजूद बारी ताला की जब हम बात करते हैं तो कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला के वजूद को साबित करने का तज़किरा बड़े अख्तसार से किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला के वजूद को साबित करने के लिए तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं समझी गई, क्योंकि जहाँ तक अल्लाह के वजूद को मानने का ताल्लुक़ है तो अम्बिया साबिकीन की उम्मत होने की बिना पर मुखातिबीन कुरान अल्लाह तबारक व तआला के वजूद पर ईमान रखते थे। लेकिन जब हम बात करते हैं सिफ़ात बारी ताला की तो सिफ़ात बारी ताला का मसला इतना सादा नहीं,
کہ غور و فکر اور تخلیق و جستجو کے بغیر ہی سمجھ میں آ جائے۔ اس بارے میں صحیح ترین بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت کو پانا جیسا کچھ وہ ہے انسان کے بس کی بات نہیں، کیونکہ اللہ لامحدود ہے اور انسان محدود ہے۔ لامحدود شے محدود میں نہیں سما سکتی، پس اللہ کی حقیقت کو پانا انسان کے بس سے باہر ہے، مگر اس کی فکر کی اصلاح اور شخصیت کی تعمیر کے لیے صفات خداوندی کا ادراک بھی بے حد ضروری ہے، کیونکہ انسان کی اصلاح کا انحصار ہی صفات خداوندی کے ادراک پر ہے۔ اس مسئلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح حل نکالا کہ چند اعلیٰ صفات جو انسانوں کے لیے باعث فخر ہیں، ان صفات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات عالیہ کے طور پر بیان کیا، مگر ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرما دیا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مانند کوئی شے نہیں۔ یہ بات اس لیے واضح ہے کہ مبارہ انسان اپنی صفات سے دھوکہ کھا کر اللہ کو اپنی جیسی صفات کی حامل ہستی سمجھ لیں۔ اس اسلوب بیان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے فہم کی راہ ہموار ہو گئی، اگرچہ بظاہر یہ فہم ناممکن دکھائی دیتا تھا۔ آیت الکرسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض صفات کو اکٹھا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ و جاوید ہے، پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کو اونگ نہیں آتی اور نہ ہی اس کو نیند آتی ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے اسے بھی جو بندوں کے سامنے ہے اور اسے بھی جو ان سے اوجھل ہے، اور کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اس کے علم میں سے ذرا بھی، مگر جس قدر وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے اور اس کو ان دونوں کی نگہبانی نہیں تھکاتی، اور وہی برتر اور عظیم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں اور اس کی نعمتوں میں بھی صرف انہی چیزوں کو منتخب کیا گیا ہے جسے شہری اور دیہاتی، عربی اور اجمی سبھی یکساں طور پر سمجھ سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ روحانی نعمتیں جو علماء اور اولیاء کے لیے مخصوص ہیں ان کا تذکرہ نہیں کیا گیا، یا وہ دنیاوی آسائشیں جو مالداروں اور حکمرانوں کے ساتھ خاص ہیں انہیں بھی بیان نہیں کیا گیا۔ لہٰذا وہ نعمتیں اور کرشمہ قدرت بیان کرنے کے لیے منتخب کیے گئے ہیں۔ ان میں زمین و آسمان کی تخلیق، بادلوں سے پانی کا برسنا اور ان کا نہر و دریا کی صورت میں زمین پر جاری ہونا، اور اس پانی سے طرح طرح کے پھل، بیج اور پھولوں وغیرہ کا پیدا ہونا، یہ ضروری صنعتوں کی تعلیم پر ان پر قدرت طاقت عطا کرنے کا ذکر شامل ہے۔ چوتھا، نصیحت بذریعہ تاریخ اقوام عالم، یعنی تذکیر بایام اللہ۔ اس عنوان کے تحت قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اقوام کا ذکر کیا ہے جن کی طرف انبیاء کرام مبعوث ہوئے، اور انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ پھر قوم نے دعوت کو قبول کیا یا رد کیا۔ دعوت قبول کرنے والی قوم کے لیے انعامات خداوندی کا ظہور ہوا، جبکہ دعوت رد کرنے والی قوم پر اللہ کے عذاب کا کوڑا اسی دنیا میں برسا، اور وہ قومیں عبرت کا نشان بنا دی گئیں۔ نصیحت کے اقوام عالم میں سے قرآن مجید نے صرف انہی اقوام کو منتخب کیا جن کی تاریخ سے اس دور کے لوگ واقف تھے اور جن کا ذکر وہ اجمالی طور پر پہلے بھی سن چکے تھے، مثلاً قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود کا تذکرہ جن کے بارے میں وہ اپنے باپ دادا سے سنتے آئے تھے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور انبیاء بنی اسرائیل کا تذکرہ ہمسایہ یہود و نصارہ کی وجہ سے جن سے وہ واقف تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں انہی واقعات کا ذکر بار بار آیا ہے۔ ایسے اقوام جن سے اہل عرب ناواقف تھے، یا ایران اور ہندوستان کی تاریخ جن سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، ان کے ذکر سے پرہیز کیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے ماضی کی تاریخ کو نصیحت و عبرت کے طور پر پیش کیا ہے۔ تاریخ کو بیان کرنے کا قرآن مجید کا اپنا اسلوب ہے۔ آخر میں نصیحت بذریعہ موت و بعد الموت۔ قرآن مجید کا ایک حصہ ایسی آیات پر مشتمل ہے جن میں موت اور موت کے بعد کے حالات کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ موت کے وقت انسان کی بے حسی اور بے چارگی کا کیا عالم ہوتا ہے، موت کے بعد کس طرح جنت یا جہنم سے سابقہ پڑتا ہے، اور موت کے وقت عذاب کے فرشتے کس طرح آتے ہیں۔ اس کے علاوہ قیامت کے دن کے تعین کے سوال پر صرف اس قدر جواب دیا گیا کہ قیامت کا آنا یقینی ہے، تم اس دن کی تیاری کرو۔ تیاری کرنے کا وقت قیامت سے پہلے ہے۔ جب قیامت آ گئی تو پھر تیاری کی مہلت نہیں ملے گی، بلکہ اعمال کی جزا یا سزا کا وقت شروع ہو جائے گا۔ پھر قیامت کے دن کے برپا ہونے کے مناظر بیان کیے گئے ہیں کہ سور پھونکا جائے گا، تمام انسان دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر کیے جائیں گے۔
میدان حشر برپا ہوگا، وہاں میزان عدل قائم ہوگی، ہر فرد کو اس کے اعمال کی جزا یا سزا کا حکم سنایا جائے گا، ہر شخص کو اس کے اعمال کی فہرست اس کے سپرد کی جائے گی، نیک لوگوں کو ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں اور بد لوگوں کو ان کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ افتخار علی گیلانی کو بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔